حضرت سورت نحل کا سورت حجر کے ساتھ اسمی ربط عرض کر رہا ہوں، نام کو نام کے ساتھ۔ فرمایا اصحاب الحجر کا حال سن لیا، اصحاب الحجر کا حال۔ اب آؤ نحل کا حال سنو۔ کس کا حال سنو؟ شہد کی مکھی کا حال سنو۔ چھوٹی سی ہے، پیٹ سے اللہ کی قدرت اور حکم سے ایک ایسی چیز نکالتی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ یہ نمونہ قدرت کا دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری ہدایت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے تمہاری ہدایت کا۔ اصحاب الحجر کا حال سن لیا کہ انہوں نے نہ مانا تو ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ اب آؤ کس کا حال سنو؟ نحل کا حال سنو، شہد کی مکھی کا حال سنو کہ چھوٹی سی مکھی ہے لیکن حقیقت میں اتنا بڑا کارخانہ ہے۔ پیٹ سے اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیز نکالتی ہے جس کے اندر فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس قدرت کو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں نصیحت مل جائے اور اس قدرت کو دیکھ کر ایمان والی دولت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے اسمی ربط، نام کو نام کے ساتھ۔ معنوی ربط سورہ حجر میں فرمایا تھا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ مان لو عذاب آئے گا پھر پچھتاؤ گے، مان لو عذاب آئے گا پھر پچھتاؤ گے۔ اب سورہ نحل میں فرمائیں گے جلدی نہ کرو وہ عذاب آ رہا ہے، جلدی نہ کرو وہ عذاب آ رہا ہے۔ سورت کے آخر میں پڑھیں گے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط آیا تھا، مشرکین مکہ پر بھی قحط نازل فرما۔ چنانچہ قحط آیا، ایسا زبردست قحط آیا حتیٰ اکل الجلود والعظام والمیتۃ، سمجھا، چمڑے کھانے لگ گئے، ہڈیاں کھانے لگ گئے، مردار کھانے لگ گئے، سمجھا؟ سمجھ آئیے بات؟ وہاں کیا فرمایا تھا سورہ حجر میں کہ عذاب آئے گا پھر پچھتاؤ گے۔ اب فرمایا جلدی نہ کرو وہ عذاب آ رہا ہے۔ اب حضرت اس سورت کے ہیں 2 حصے۔ صفحہ نمبر 572 کھولو، 572۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ 572 ہے میرے پاس، مل گیا ہے سب کو؟ یہاں تک جناب سورت کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر شرک اعتقادی کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ شرک اعتقادی کی نفی ہے، شرک فی التصرف کی نفی ہے، اور 6 عقلیہ دلائل آئیں گے مفصل۔ شرک اعتقادی کی نفی آئے گی اور 6 عقلیہ دلائل آئیں گے مفصل۔ اچھا، اس کے بعد وہم ظالمون کے بعد صفحہ آیت نمبر 113 کے بعد فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ ہے، اور رکوع تک اگلے صفحے کے درمیان میں رکوع ہے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ مل گیا ہے؟ صفحہ 572 تھا نا، یہ 73 ہے اگلے صفحے پر، درمیان صفحے میں ان ربک من بعدها لغفور الرحیم مل گیا ہے۔ یہاں تک سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر شرک فعلی کی نفی ہے، تحریمات غیر اللہ کی تردید آئے گی اس کے اندر۔ اس کے بعد ان ابراہیم کان امتاً، سورت کا آخری رکوع ہے، یہاں سے سورت کا خاتمہ ہے۔ سورت کا کیا ہے؟ خاتمہ ہے۔
ایک تفصیلی نقلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیش کی جائے گی۔ اچھا، آخری ورق کھولو جہاں سورۃ نحل ختم ہو رہی ہے، آخر کھولو، بالکل آخر، صفحے کی 3 سطریں چھوڑ کر چوتھی سطر میں ہے ادعو الی سبیل ربک، ملا ہے؟ یہاں سے طریقہ تبلیغ کا بیان ہے، طریقہ، اور آخری آیت جو ہے آخری سے پہلے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ مل گئی ہے، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی۔ سمجھ آئیے بات؟ ابتدا سورت سے لے کر وَهُمْ ظَالِمُونَ آیت نمبر 113 تک سورت نحل کا پہلا حصہ ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ شرک اعتقادی کی نفی ہوگی اور 6 عقلیہ دلائل پیش کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے کے اندر شرک فعلی کی نفی ہوگی، تحریمات غیر اللہ کی نفی ہوگی۔ آخری رکوع جب شروع ہوگا ان ابراہیم کان امتاً، وہاں سے جناب سورت کا خاتمہ ہے، اور ایک نقلی تفصیلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد ادعو الی سبیل ربک سے طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد آخری 2 آیتیں جو ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے اندر پھر نبی علیہ السلام کو کیا دی جائے گی؟ تسلی دی جائے گی۔ سمجھ آئیے بات؟ سورۃ نحل کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم۔ دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ النعم، کیونکہ دوسرے رکوع کے اندر ابتدا کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس سورت کے اندر۔ اب آؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ حضرت اتی امر اللہ کا معنی سمجھنا ہے آپ نے۔ اتی امر اللہ، قریب آ پہنچا ہے حکم اللہ پاک کا۔ لکھو لکھو لکھو، سارے ہمت کرو۔ اتی امر اللہ، قریب آ پہنچا ہے۔ لکھ لیا بھائی؟ اتی امر اللہ، قریب آ پہنچا ہے حکم اللہ پاک کا۔ ایک تو نیچے لکھا ہے دعویٰ صورت، اور اوپر ایک لفظ لکھا ہے سزائے کفر و شرک میں، سزائے کفر و شرک میں قریب آ پہنچا ہے حکم اللہ پاک کا۔ فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی مانگو تم اس کو۔ لیکن نیچے لکھا ہے منکرانہ طور پر، منکرانہ، میری طرف دیکھو، وہ عذاب مانگتے تھے، مشرکین جو ہیں عذاب مانگتے تھے، لیکن اعتقاداً نہیں مانگتے تھے، بلکہ منکر تھے، مذاق کیا کرتے تھے، مسخری، کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ عذاب کب آئے گا۔ فرمایا فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی مانگو تم اس کو منکرانہ طور پر۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ظاہراً جو ہے نا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ جو ہے اس کا ربط نہیں لگتا سبحان کے ساتھ، لیکن بڑا ربط ہے۔ فرمایا عذاب قریب آ گیا ہے، توجہ کرو، عذاب قریب آ گیا ہے۔ یا اللہ تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا سبحانہ، توحید قبول کر لو، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ توحید قبول کر لو، مجھے شریکوں سے پاک سمجھو، وزیروں اور نائبوں سے پاک سمجھو، توحید قبول کر لو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ حضرت میں نے پیچھے بتایا تھا کہ سبحان کس سے ہے؟ تسبیح سے ہے، اور تسبیح صفت کیا ہے؟ سلبیہ ہے، سمجھا؟ سارے جہان سے الوہیت کی نفی کرو تو یہ کیا بنتی ہے؟ تسبیح بنتی ہے، کیونکہ شریکوں کا ہونا عیب ہے۔ شریکوں کا ہونا کیا ہے؟
نائبین کا ہونا عیب ہے، بیوی اور بچوں کا ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اولاد مجبور کر دیتی ہے، باپ کو کہتی ہے یہ کام کرو، اب دل میں باپ نہیں چاہتا لیکن اولاد کے آگے مجبور ہے، کرتا ہے۔ بعض اوقات خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، بیوی مجبور کرتی ہے، بعض اوقات شاگرد مجبور کرتے ہیں، بعض اوقات شریک مجبور کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں شریک، وزیر، مشیر، نائب، بیوی، بچے، یہ سارے عیوبات ہیں، سبحانہ اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اور دوسرا جملہ اللہ نے بولا تعالی، کیا بولا؟ یہ جملہ کیوں بولا؟ فرمایا مملکت کو وہ چلا سکتا ہے جو سب سے اوپر ہو، سب سے کیا ہو؟ اوپر ہو، سب سے بڑا ہو، سب سے بلند ہو۔ جن ہستیوں کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا ہے وہ سارے کم ہیں، میں سب سے زیادہ ہوں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ کم ہیں، میں ان سب سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، میں شان والا ہوں، میں بلند ہوں۔ اتا امر اللہ، قریب آ پہنچا ہے حکم اللہ پاک کا، فلا تستعجلوا، بس نہ جلدی مانگو تم اس کو منکرانہ طور پر، سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان ہستیوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، مقصد وحی جمیع انبیاء علیہم السلام دعوت الی التوحید ہے۔ مقصد وحی جمیع انبیاء علیہم السلام دعوت الی التوحید ہے۔ ینزل الملائکۃ، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، ینزل کا معنی اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ مسئلہ توحید کے، من امر ہی، ساتھ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا رہا ہے اپنے بندوں سے، اوپر جس کے، ینزل اور یشاء، ینزل اور دونوں کا معنی یہی کرنا ہے، ینزل الملائکۃ، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ مسئلہ توحید کے، من امر ہی، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا رہا ہے اپنے بندوں سے، یعنی انبیاء علیہم السلام، یعنی انبیاء علیہم السلام، ان انذروا، یہ کہ آگاہ کر دو لوگوں کو، انذروا کا معنی کیا معنی ہے بھائی؟ آگاہ کر دو لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا، بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف میری ذات پاک، فتقون، پس صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف یعنی شرک نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو۔ میرے دادا مرحوم حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجروی رحمۃ اللہ علیہ سارے کہو رحمتاً واسعۃً وافرۃً کاملۃً الی یوم القیامہ، یقین فرماؤ غریب آدمی ہو کر اتنی جرت اور بہادری سے اس بندے نے اللہ کی توحید بیان کی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ مولوی اگر مالدار ہو تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے مال کا لحاظ کر جائے گا، غریب آدمی تھے، اور سارے ڈاکٹر بڑے بڑے چودھری جمعہ پہ ہوتے تھے، جمعہ کے بیان میں فرماتے تھے آئندہ جمعہ نہ آنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، آئندہ جمعہ نہ آنا، میرا نام عبدالغنی ہے، گالیاں دینا نام لے کر، اب آ گئے ہو تو مسئلہ سن کر جاؤ، نہ دینا چندہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے چندے کی۔ بات اس لیے کر رہا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ جو مولوی واعظ کہے اور اللہ کی توحید اس طرح بیان نہ کرے جس طرح انبیاء علیہ السلام نے بیان کی ہے تو وہ تقریر مردہ تقریر ہے، وہ تقریر کیا ہے؟ مردہ تقریر ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید کو یہاں کیا فرمایا ہے؟ روح، کیا فرمایا ہے؟ ہاں، تو فرمایا کرتے تھے کہ بیان وہی زندہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی جائے، جس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی جائے۔
ان انذرو، یہ کہ آگاہ کر دو لوگوں کو، انہو لا الہ الا انا، بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف میری ذات پاک، فتقون، پس صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی شرک نہ کرو۔ بس اب حضرت دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ خلق السماوات کے نیچے ایک تو لکھا ہوگا دلیل توحید عقلی نمبر اول، اور اوپر لکھا ہوگا خلقت آفاقی، اوپر والے جہان کا ذکر ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے ان ہستیوں سے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، خلقت انفسی جسمانی، کیا لکھا ہے بھائی؟ آگے نفسانی ہے، یہ جسمانی ہے۔ پیدا فرمایا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا، یہ ایک تو زجر ہے، اوپر لکھا ہے خلقت نفسانی، کیا لکھا ہے؟ فاذا ہوا خصیم مبین، بس فوراً وہ جھگڑالو ہے صاف۔ میری طرف دیکھو، یہ جو جملہ ہے نا فاذا ہوا خصیم مبین، اس کے دو مطلب لکھے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ زجر ہے، ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ زجر ہے۔ اگر زجر بنائیں گے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، بجائے اس کے کہ میرا شکر کرتا موحد بنتا، الٹا نا شکرہ ہو گیا اور میری توحید میں جھگڑنے لگ گیا۔ سمجھے یہ بات؟ اگر اس کو زجر بنائیں گے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، بجائے اس کے کہ میرا کیا کرتا، بولو بھائی، میرا کیا کرتا؟ شکر کرتا اور کیا بنتا؟ موحد بنتا، لیکن الٹا نا شکرہ ہوا اور میری توحید میں اس نے کیا شروع کر دیا؟ جھگڑا شروع کر دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، نعمت کا بیان ہے، کس کا بیان ہے؟ پھر اگر اس کو نعمت بنائیں گے تو پھر مطلب یہ بنے گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اتنا خوبصورت انسان بنایا، دانا بینا انسان بنایا کہ جب انسان پیدا ہو کر بڑا ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے تو اپنی زبان سے بڑے بڑے علوم منتقل کر دیتا ہے آگے، بڑے بڑے علوم کیا کر دیتا ہے؟ منتقل کر دیتا ہے۔ یہ میری قدرت ہے اور مستقل انعام ہے، یہ میری قدرت ہے اور مستقل کیا ہے؟ انعام ہے۔ دیکھو خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، بس فوراً وہ جھگڑالو ہے صاف۔ والانعام خلقها، نعمت حصی خلقت حیوانات، خلقت اور جانور پیدا فرمایا اس نے ان کو، لکم فیہا دفء، واسطے تمہارے بیچ ان جانوروں کے، دفء گرمی کے اسباب ہیں، دفء کا معنی، اور نیچے لکھا ہے یعنی کمبل پوستین، کمبل پوستین، ومنافع، اور دوسرے منافع ہیں، نیچے لکھا ہوگا دودھ سواری، دودھ سواری، ومنہا تاکلون، اور بعض ان جانوروں سے تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، نعمت معنوی کیا ہے بھائی؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور واسطے تمہارے بیچ ان جانوروں کے رونق ہے، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، حین تریحون، جس وقت کے شام کو واپس لے آتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت کے صبح کو چرانے لے جاتے ہو، شام کو جب لے آتے ہو بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، اور صبح کو جب لے جاتے ہو اس وقت بھی بڑی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ہوتی ہے۔ شام کو اللہ نے مقدم کیا ہے، حین تریحون پہلے فرمایا اور حین تسرحون بعد میں فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ ساری رات اپنے استبل کے اندر کھڑے رہتے ہیں، بھوک کی وجہ سے کوکھیں نکل آتی ہیں، سمجھا، اور ان کو پیشاب لگتا ہے، گوبر لگتا ہے، سمجھا، تو ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ صبح کو جب نکلتے ہیں رونق تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔
سارا دن جنگل میں پھرتے ہیں، نہاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، موٹے تازے ہو جاتے ہیں اور خوبصورت اور صاف ستھرے ہو کر جب شام کو آتے ہیں تو پھر رونق زیادہ ہوتی ہے۔ پھر رونق کیا ہوتی ہے؟ اس لیے شام کو پہلے ذکر کیا اور صبح کو بعد میں ذکر کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور واسطے تمہارے بیچ ان کے بڑی خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب شام کو لے آتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں یہ جانور بوجھ تمہارے، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بالغیہ، کہ نہیں تھے تم پہنچ سکتے تم ان شہروں کو، خود چے جائے سامان، خود چے جائے، تم تو خود بھی اگر پیدل چلنا شروع کرتے تو تھک ہار کر بیٹھ جاتے، سامان تو دور کی بات ہے۔ یہ جانور میرا انعام ہے کہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تمہارا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، تمہارے سامان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں یہ بوجھ تمہارے ایسے شہروں تک، لَمْ تَكُونُوا بالغیہ، کہ نہیں تھے تم پہنچ سکتے ان شہروں کو، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر ساتھ مشقت جانوں کے، إِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک رب تمہارا لرؤوف، البتہ بڑا مہربان ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ تمہارے آرام کے لیے کیسے اسباب مہیا فرمائے، تمہارے آرام کے لیے کیسے اسباب مہیا فرمائے۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، پیدا فرمایا ان کو تاکہ سواری کرو تم ان پر، وزینتاً، اور واسطے سنگار کے، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرتا رہے گا وہ سواریاں جو تم اب جانتے ہی نہیں ہو۔ حضرت اس زمانے میں یہی چیزیں تھیں، گھوڑا تھا، گدھا تھا، خچر تھا، یہ سواری کے لیے کام آتے تھے۔ اب اگر اللہ پاک اس وقت کہتا کہ میں جہاز بناؤں گا تو کوئی تسلیم کرتا؟ کوئی نہ تسلیم کرتا۔ لیکن قرآن کا کمال دیکھو، ایک جملے میں سارے جہان کی سواریوں کو بند کر دیا، فرمایا یخلق ما لا تعلمون، قیامت تک ایسی ایسی سواریاں پیدا کروں گا جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتا رہے گا وہ سواریاں جو تم اب جانتے ہی نہیں ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، حضرت نیچے لکھا ہے فائدہ روحانیہ دلیل، فائدہ روحانیہ، سمجھو بات سمجھو۔ فرمایا یہ جانور صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ تم ان پر بوجھ لادو، سواری کرو اور عیش عشرت کرتے رہو، ان کو دیکھ کر میری توحید قبول کرو، ان جانوروں کو دیکھ کر میری توحید قبول کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اوپر اللہ پاک کے ہے راہ سیدھی، سیدھا راستہ۔ قصد السبیل جو ہے نا، اصل میں تھا السبیل القاصد، اصل میں کیا تھا؟ السبیل القاصد، یہ صفت کو مضاف کر دیا گیا ہے موصوف کی طرف۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اوپر اللہ پاک کے ہے سیدھی راہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض اور میں سے ٹیڑھے بھی ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ لکھا ہے جیسے یہودیت، نصرانیت اور شرک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ پاک البتہ رہنمائی کرتا تم سب کی، ہدایت دیتا تم سب کو۔ فرمایا میں چاہوں تو 1 منٹ میں سب کو ہدایت دے دوں، سارے موحد بن جائیں، کوئی اختلاف دنیا میں باقی نہ رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کیا کریں؟ ایمان قبول کریں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، لکھا ہے دلیل توحید عقلی نمبر 2 خلقت، کیا لکھا ہے بھائی؟ خلقت نباتات۔ هو الذی انزل، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو، لکم منہ شراب، واسطے تمہارے اس سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور اسی پانی سے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، بیچ اس پانی کے، سمجھا، یعنی اس کے ذریعے چراتے ہو تم مویشیوں کو، چراتے ہو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم، اگاتا ہے زمین سے، نیچے لکھا ہے
اگاتا ہے زمین سے تمہارے لیے بہی ساتھ اس پانی کے، الزرع کھیتی کو، اور زیتون اور کھجور اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو، ان فی ذالک یہ جملہ معترضہ ہے، تنبیہ کے لیے ہے، بے شک بیچ اس کے اندر اس کے لآیتن البتہ بڑی دلیل ہے توحید کی، بڑی دلیل ہے توحید کی۔ اوپر عبارت ہے آیتن پر، دالتن علی وحدانیتہ تعالی الجلالین، دالتن علی وحدانیتہ تعالی، جو دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس کی البتہ بڑی دلیل ہے توحید کی، لقوم یتفکرون مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا جو سوچ بچار کرتے ہیں۔ وسخر لکم اور تابع کیا تمہارے، اللیل والنہار رات اور دن کو، تمہارے تابع کیا یعنی تمہارے نفع کے لیے بنایا۔ ہمارے تابع ہیں کیا؟ او بھائی رات اور دن ہمارے تابع ہیں، کس کے تابع ہیں؟ تمہارے تابع کیا یعنی تمہارے نفع کے لیے بنایا، تمہارے تابع کیا یعنی تمہارے نفع کے لیے۔ وسخر لکم اور تابع کیا اس نے تمہارے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات اور ستارے تابع قدرت ہیں، بے امر ہی ساتھ اس کے امر اور حکم کے، یہ تکوینی امر ہے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے بھی، لآیات البتہ کئی دلائل ہیں توحید کے، لقوم مستفیدین واسطے اس قوم کے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم خیال کرو، ذرأ بمعنی نشرا، ذرأ بمعنی لکھا ہوا ہے، وما ذرأ لکم اور جو کچھ پھیلایا ہے اس نے زمین کے اندر، جو کچھ پھیلایا ہے اس نے زمین کے اندر، نیچے لکھا ہے یعنی تمام حیوانات، نباتات، جمادات، بسائط، مرکبات، حیوانات، نباتات، جمادات، بسائط، مرکبات، جو کچھ اس نے پھیلایا ہے زمین کے اندر، مختلفاً الوانہ اس طور پر کہ مختلف ہیں رنگ ان کے، مختلف ہیں لیکن اوپر تین لفظ ہیں، جنس، نوع، صنف، یہ تو سمجھتے ہو نا، جنس مختلف ہے، نوع اور صنف، سمجھو بات، جنس مختلف ہے، یہ گندم ہے، یہ باجرہ ہے، یہ مکئی ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ چاول ہے، یہ جنس کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ انواع مختلف ہیں کہ یہ پاکستان کی گندم ہے، یہ افغانستان کی گندم ہے، یہ فلانے علاقے کی گندم ہے، انواع مختلف ہیں۔ اور صنف مختلف ہے، مثلا یہ گندم اس سال کی ہے، یہ گندم پچھلے سال کی ہے، نہیں سمجھے؟ جنس بھی مختلف، انواع بھی مختلف، اصناف بھی مختلف ہیں، مختلفاً الوانہ اس طور پر کہ مختلف ہیں رنگ ان کے۔ ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے بھی، لآیتن البتہ بڑی دلیل ہے توحید کی، لقوم یتفکرون مستفیدین واسطے اس قوم کے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت تین جملے آئے ہیں، یتفکرون، یعقلون، یذکرون، یہ ان کا فرق کوئی نہیں ہے، یہ تفنن فی العبارت ہے، یہ کیا ہے؟ تفنن فی العبارت ہے۔ بے شک بیچ اس کے البتہ بڑی دلیل ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے تابع کیا ہے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ تاکہ کھاؤ تم اس سے، لحمًا طَرِيًّا گوشت تازہ، طَرِيًّا کا معنی گوشت تازہ، مچھلی پکڑتے ہیں ذبح کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، گوشت تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً اور نکالو تم اس سے نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا جو پہنتے ہو تم ان کو، لکھا ہے نیچے تلبسونہا کے نیچے مرد اور عورت، مرد اور بھئی مرد بھی زیورات پہنتے ہیں کیا؟
ہاں قرآن کہتا ہے تلبسونہا، تم پہنتے ہو. خیال کرو سمندر سے دو چیزیں نکلتی ہیں، موتی بھی نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں قیمتی، ان سے بنتے ہیں زیورات. موتی جو ہیں وہ مردوں کے کام آتے ہیں اور زیورات کس کے کام آتے ہیں؟ عورتوں کے کام آتے ہیں. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم اس سے موتی، تلبسونہا جو پہنتے ہو تم ان کو. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، چھوٹی یا بڑی جیسے جہاز، چھوٹی یا بڑی جیسے جہاز، دیکھتے ہو تم کشتیوں کو. مواخر فیہ، چیرنے والی ہوتی ہیں اس پانی کو. بڑے بڑے جہاز آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے سے یوں ہوتے ہیں، آگے سے بندہ دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کو چیر کر اندر چل رہا ہے اندر، لیکن قدرت دیکھو اتنا وزن ہے اور نیچے غرق نہیں ہوتا. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چیرتی ہیں پانی کو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ طلب کرو تم اس کا فضل یعنی روزی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو. ان سب فائدوں کو دیکھ کر، ان سب فائدوں کو دیکھ کر تم شکریہ ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیا ہے اس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ان سے پہلے لام اور ان کے بعد لا مقدر ہے. لے اللہ تمید بکم، لے اللہ تمید بکم، تاکہ نہ حرکت کرے وہ زمین ساتھ تمہارے. وَأَنْهَارًا، اور چھوٹی چھوٹی نہریں. وَسُبُلًا، اور راستے، اور راستے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ پہنچ سکو تم منزل مقصود تک، تاکہ پہنچ سکو تم منزل مقصود تک پہنچ سکو تم. وعلامات، اور نشانیاں. علامات کا معنی میرے جو دیکھو بھائی، مثلا کوئی بندہ تم میں سے دوسرے ساتھی کو کہتا ہے کہ میرے گھر آنا، تو وہ کہتا ہے کہ تیرے گھر آنے کا راستہ کیسے ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں علاقے میں آ کر اترنا، وہاں سے چل پڑنا سیدھا، آگے ایک پہاڑ آئے گا فلاں رنگ کا، اس پہاڑ سے یوں مڑ جانا، چلتے جاؤ آگے فلانا درخت آ جائے گا، اس سے یوں مڑ جانا، آگے میرا گھر ہے. سمجھے یہ بات؟ یہ علامات سے مراد یہ نشانیاں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں. آج کل بورڈ لگے ہوئے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے یہ فلانی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے، لیکن یہ عارضی ہیں. اور پہاڑ درخت یہ مستقل ہیں، یہ کیا ہیں؟ مستقل نشانیاں ہیں. وعلامات، اور نشانیاں ہیں، پہچان ہے راستوں کی. وبالنجم هم یہتدون، اور ساتھ ستاروں کے بھی وہ پہنچا کرتے ہیں منزل مقصود کو. ستارے جو ہیں پرانے زمانے میں جنگلات کے اندر سفر کرتے تھے، اور عمومی طور پر دن کو گرمی ہوتی تھی، سفر رات کو ہوتا تھا، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ میرے گھر کے اوپر طلوع غروب کرتا ہے، تو اس کی سیدھ میں سفر کرتے، اس علاقے میں پہنچ جاتے. اسی طرح سمندر کے اندر جہاز سفر کرتے، 15-20 دن سفر ہوتا تھا سمندر کے اندر. اب ہر طرف تو پانی ہے، سمت معلوم ہو نہیں سکتی، تو وہ ستاروں کو دیکھتے کہ یہ ستارے جو ہیں یہاں سے طلوع ہوئے ہیں اور یہ مغرب ہے یہاں غروب ہو رہے ہیں، تو وہ اس طرف کیا کرتے؟ سفر کرتے. وبالنجم هم یہتدون، اور ساتھ ستاروں کے بھی وہ پہنچا کرتے ہیں منزل کو. افمن یخلق، حضرت اب یہ دونوں دلیلوں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. دو دلیلیں مفصل گزری ہیں، دو دلیلیں مفصل تھیں، اب ان کا یہ نتیجہ ہے. فرمایا ایک وہ ہستی ہے، سنو بات، ایک وہ ہستی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو روزیاں دی، نطفے سے پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، ان کو تمہارے تابع کر دیا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے غلہ نکالا، سمجھا؟ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، کشتیاں، سب کچھ تمہارے تابع کر دیا. ایک ذات وہ ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے، سب کچھ کو اس نے پیدا کیا، اور دوسری وہ ذات ہے جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا. کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. افمن یخلق،
آیا پس وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا ہے ان سب چیزوں کو، کا من یہ ہو سکتی ہے مثل اس ذات کے، لا یخلق جو نہیں پیدا کر سکتی کسی چیز کو، جو نہیں پیدا کر سکتی کسی چیز کو۔ افلا تذکرون آیا پس نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو تم؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر شمار کرنے لگو تم اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو نہیں شمار کر سکتے تم ان کو، ان اللہ لغفور بے شک اللہ پاک البتہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ واللہ یعلم لکھا ہے دلیل توحید عقلی نمبر 3، پیچھے جو 2 دلیلیں گزری ہیں ان کے اندر قدرت کا بیان تھا، اس دلیل کے اندر اللہ کے علم کا بیان ہے۔ پیچھے کس کا بیان تھا؟ اب کس کا بیان ہے؟ علم کا بیان ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ پاک جانتا ہے، ما تسرون جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ یہ پہلی جو 2 دلیلیں گزری ہیں نا قدرت کے متعلق، یہ ان کے متعلق ہے یہ آیت۔ اور لکھا ہے نتیجہ متفرع بر دلائل ثلاثہ، نتیجہ متفرع بر دلائل تینوں دلیلوں پر متفرع ہے۔ والذین یدعون اور وہ ہستیاں، یدعون جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک، اور وہ ہستیاں جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک، من دون اللہ سوا اللہ پاک کے، لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت یخلقون اور یخلقون اور ہم، یخلقون اور یخلقون دونوں جمع واو نون کے ساتھ ہیں، یخلقون اور یخلقون دونوں جمع کس کے ساتھ ہیں؟ واو نون کے ساتھ ہیں۔ اور ہم ضمیر جمع واو نون کی اور ہم ضمیر تینوں ذوی العقول کے لیے ہیں، تینوں کس کے لیے ہیں؟ ذوی العقول کے لیے ہیں۔ ہم جب آیتیں پڑھتے ہیں اور شرک کی تردید کرتے ہیں تو آگے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں تو بتوں کے حق میں ہیں، یہ آیتیں کس کے حق میں ہیں؟ اب یہ سارے جملے جو ہیں یہ ذوی العقول کے ہیں۔ لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے وہ کسی چیز کو، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب حاشیے پر عبارت لکھو، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں لکھی ہوئی، یہ ان کو فرمایا، یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، جو مرے بزرگوں کو، یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ لکھ لیا بھائی؟ آگے لکھ لو از موضح قرآن، موضح القرآن نہیں لکھنا، خیال کرنا الف لام کے بغیر ہے، موضح قرآن۔ یہ فن ختم ہو گیا ہے، اب پرانے زمانے میں یہ فن تھا، یہ تاریخی نام ہے۔ موضح قرآن کیا ہے؟ تاریخی نام ہے۔ میم واو ضاد حا اور قرآن علیحدہ ہے، اگر اس کے ہند سے نکالو نا تو وہ تاریخ نکل آئے گی جس تاریخ کو شاہ صاحب ترجمہ لکھ کر فارغ ہوئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تاریخی نام، موضح القرآن نہیں ہے، بغیر الف لام کے ہے، موضح قرآن۔ کیا لکھا؟ یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو، شاہ عبد القادر مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ آیت بزرگوں کے حق میں ہے۔ یہ آیت کس کے حق میں ہے؟ بزرگوں کے حق میں ہے۔ اچھا، امواتن مردہ ہیں، غیر احیاء نہیں ہیں زندہ۔ لکھا ہے نیچے متعلق ہے تیسری دلیل کے، سمجھو بھائی 2 دلیلیں گزری ہیں قدرت کے متعلق اور ایک دلیل گزری ہے علم کے متعلق۔ اب پچھلا جملہ جو ہے وہ قدرت کے متعلق تھا، اموات غیر احیاء وما یشعرون، یہ تیسری دلیل علم کے متعلق ہے۔ کس کے متعلق ہے؟ فرمایا جن ہستیوں کی قبروں پہ جا کر تم ان کو پکارتے ہو، ان کو بلاتے ہو، ان پر تو موت آ گئی،
ان کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری قبریں کب کھلیں گی اور کب اٹھیں گے، ہماری قبریں کب کھلیں گی اور کب اٹھیں گے۔ میرے جو دیکھو مرزائی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جن جن ہستیوں کی عبادت کی گئی وہ اموات ہیں، جن جن ہستیوں کی عبادت کی گئی وہ کیا ہیں؟ اموات ہیں، ان پر موت آ چکی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی ہے، معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آ گئی ہے۔ اعتراض سمجھے ہو؟ مرزائی کہتے ہیں کیونکہ وہ جو تھا نا غلام احمد مرزا قادیانی علیہ لعنت الی یوم الدین، وہ کہتا تھا کہ میں مسیح مسیح ہوں، میں کیا ہوں؟ مسیح مسیح ہوں، میں مسیح علیہ السلام کی شکل ہوں، میں مسیح علیہ السلام کیا ہوں؟ اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہے قبر ان کی۔ خیر، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جس جس ہستی کی عبادت کی گئی وہ کیا ہیں؟ اموات، وہ کیا ہیں؟ ان پر موت آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا کی گئی ہے؟ عبادت کی گئی ہے، معلوم ہوا حضرت پر بھی کیا آ گئی ہے؟ موت آ گئی۔ جواب سمجھ لو، اموات کے اندر عموم المجاز ہے، اموات میں کیا ہے؟ عموم المجاز ہے۔ عموم المجاز کس کو کہتے ہیں؟ سمجھو، مجازی معنی ایسا عام کیا جائے کہ حقیقی معنی اس کا فرد بن جائے، مجازی معنی ایسا عام کیا جائے کہ حقیقی معنی اس کا کیا بن جائے؟ فرد بن جائے، اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اب اموات ان کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اموات کا معنی کریں گے موت کا محل ہے، موت کا محل ہے، جس جس کی عبادت کی گئی وہ موت کا محل ہے۔ بعضوں پر موت آ گئی ہے، بعضوں پر موت آئے گی، بعضوں پر موت آ گئی ہے اور بعضوں پر موت آئے گی مستقبل کے اندر۔ سمجھئے بات نہیں؟ رجال کشی کے اندر یہ عنوان ہے مستقل، باب ان الائمۃ لم یموتوا ولا یموتون، ان الائمۃ لم یموتوا ولا یموتون، کہ ہمارے 12 امام جو ہیں یہ نہ کبھی مرے ہیں نہ کبھی مریں گے، یہ نہ کبھی مرے ہیں نہ مریں گے۔ پھر بعد میں اب لوگ کہتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون، ان اولیاء اللہ، کہ ان کے 12 نہیں مرتے، ہمارا کوئی نہیں مرتا، ہمارا سارے زندہ ہے۔ اصل یہ عقیدہ وہاں سے آیا ہے، سمجھا؟ اب کہتے ہیں نبی کی موت کا نام نہ لو، نبی کی، کہتے ہیں یہ گستاخی ہے، یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے، نبی کی موت کا نام نہ لو۔ تھوڑا عرصہ پہلے کہتے تھے کہ نبی کو بشر نہ کہو، نبی کو بشر نہ کہو، یہ توہین ہے۔ اب کہتے ہیں نبی کی موت کا نام نہ لو، یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اب دیکھو قرآن صاف کہہ رہا ہے اموات غیر وما یشعرون ایان یبعثون، اموات محل ہے موت کا، اموات کا معنی محل ہے موت کا، غیر احیاء نہیں ہے سدا زندہ، وما یشعرون علم تو کجا، اور نہیں جانتے وہ ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اب حاشیے پر عبارت ہے علامہ آلوسی مرحوم کی، تمہارے پاس غلط لکھی ہوئی ہے، میں پڑھتا ہوں، درست کر لو۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ تمہارے پاس لکھا ہے مخرج عنہ، مخبر عنہ، مخبر، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ بِمَا ذُكِرَ مَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَعْبُودَاتِهِمْ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ وَغَيْرِهِمْ فَيَرْتَكِبُ فِي أَمْوَاتٌ عُمُومَ الْمَجَازِ يَشْمِلُ مَا كَانَ لَهُ حَيَاةٌ ثُمَّ مَاتَ كَعُزَيْرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَوْ سَيَمُوتُ كَعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَلَائِكَةِ وَمَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ أَصْلًا كَالْأَصْنَامِ۔ سمجھا کہ اس کے اندر عموم المجاز ہے، اموات ان کے اندر، سمجھا؟ جن پر موت آ گئی وہ بھی اس میں داخل ہیں،
جن پر مستقبل میں موت آئے گی وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ چیزیں جن پر کبھی موت نہیں آئے گی جیسے اصنام ہیں وہ بھی اس میں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ امواتن مردے ہیں، غیر احیاء نہیں ہیں سدا زندہ، سمجھ، وما یشعرون اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، الہکم کے نیچے ایک تو لکھا ہے ثمرہ، کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہوگا اعادہ دعویٰ اول، اعادہ دعویٰ اول۔ بس اس ساری بات سے معلوم ہو گیا الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون، یہ زجر ہے، اور اوپر لکھا ہے اس ایضاح حق کے بعد بھی، اس ایضاح حق کے بعد بھی فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان لے آتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، صفت نمبر اول، دل ان کے نا قدر شناس، قدر نا شناس ہیں۔ منکرۃ کا معنی قدر نا شناس ہیں، بے قدر لکھا ہوا ہے نا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے، قدر نا شناس کہ انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ قلوبہم منکرۃ، دل ان کے قدر ناشناس ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں توحید سے۔ لا جرم، پکی بات ہے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک نہیں دوست رکھتا تکبر کرنے والوں سے کو۔ لکھا ہے المستکبرین پر، عن التوحید ازروح المعانی، جو کس سے تکبر کرتے ہیں؟ توحید سے تکبر کرتے ہیں، اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا قیل کے نیچے ایک تو لکھا ہے شکوہ مع تخویف اخروی، شکوہ بھی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے، اور لکھا ہوگا بیان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہ پوچھا جاتا ہے ان سے، قیلہ کا معنی کہا نہیں بلکہ قیلہ کا معنی پوچھا جاتا ہے ان سے۔ اوپر لکھا ہے تحقیقاً یا امتحاناً، تحقیقاً یا تحقیق کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے یا امتحان کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا جواب دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہ کہا جاتا ہے ان کو، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا ہے تمہارے پروردگار نے، نیچے لکھا ہے یعنی وہی صحیح ہے یا نہیں، یعنی یہ جو قرآن اتر رہا ہے وہی اتر رہی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے۔ قالو، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے، جھوٹے قصے ہیں پہلے لوگوں کے۔ نیچے لکھا ہے وہ بھی توحید اور معاد کا دعویٰ رکھتے تھے، وہ بھی توحید اور معاد کا دعویٰ رکھتے تھے، پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ لیحملوا اوزارہم، لام نتیجے کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے تاکہ اٹھائیں وہ اوزارہم، بوجھ اپنے، کاملتاً مکمل طور پر، یوم القیامت، دن قیامت کے، ومن اوزار الذین، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے جو گمراہ کیا ہے انہوں نے ان کو، بغیر علم، بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، قد مکر کے نیچے لکھا ہے تخویف دنیاوی، او بھائی 5 منٹ رہتے ہیں ابھی اللہ کے بندے، والد صاحب نے تو فرمایا تھا کہ 5 بجے تک پڑھا کرو، ابھی 5 منٹ تو اور پڑھ لیں، منزل بہت ہے، پوری نہیں ہوگی، ایک رکوع پڑھ لیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، لکھا ہے تخویف دنیاوی، تحقیق تدبیریں کرتے رہے گمراہ کرنے کی وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، معنی کا خیال کرو، معنی کا، نیچے لکھا ہے ثمرہ دنیاویہ، کیا لکھا ہے، اور اوپر معنی دیکھو، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پس پہنچا حکم اللہ پاک کا۔ اَتَى اللہ کا معنی
آ پہنچا حکم اللہ پاک کا، بنیانہم ان کی عمارتوں کو، لکھا ہے ان کی جھوٹی تدبیروں کو، ان کی جھوٹی تدبیروں کو، من القواعد بنیادوں سے، من القواعد کا معنی بنیادوں سے آ پہنچا، فخر علیہم السقف، پس اوپر لکھ لو خرہ کے اوپر، ایسے ناکام ہوئے، ایسے لکھو 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 خرہ کے اوپر، ایسے ناکام ہوئے، فخر علیہم السقف، پس گر پڑی اوپر ان کے چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے۔ اب نیچے لکھا ہے کہ سارے چھت کے نیچے دب کر مر گئے، سارے چھت کے نیچے دب کر مر گئے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، علاوہ ناکام رہنے کے، علاوہ ناکام رہنے کے، اور آیا ان کے اوپر عذاب من حیث و ایسی جگہوں سے لا یشعرون کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامت، تخویف اخروی کیا لکھا ہے بھائی، اور نیچے لکھا ہے ثمرہ اخرویہ، دونوں ہیں۔ پھر دن قیامت کے رسوا کرے گا ان کو اللہ پاک، وَيَقُولُ نمونہ خیر، کیا ہے بھائی پیچھے ہے نا یخزی، اس سے ہے نمونہ خزی، یہ رسوائی کا نمونہ ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے شریک میرے، کہاں گئے شریک میرے، الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وہ جو تھے تم دنیا کے اندر مخالفتیں کرتے تھے تم موحدین کے ساتھ، کس کے ساتھ مخالفتیں کرتے تھے، موحدین کے ساتھ تم مخالفتیں کرتے تھے، فیہم ان کی وجہ سے، فیہم کا معنی خیال کرو، فیہم کا معنی ان کی وجہ سے تم موحدین کے ساتھ کیا کرتے تھے، مخالفتیں اور جھگڑے کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، یہ ادخال الہی ہے، کہیں گے وہ لوگ اس حالت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر کہیں گے وہ لوگ، لکھا ہے من الانبیاء والمؤمنین الجلالین، انبیاء کہیں گے اور ایمان والے کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم، ان الخزي اليوم، بے شک پوری ذلت آج کے دن، الخزیہ کے نیچے پوری لکھا ہوا ہے، سنو بات سنو، اگر یہاں معنی کریں نا کہ بے شک رسوائی، صرف رسوائی معنی کریں تو معنی درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداءً موحد عصات بھی تو جہنم میں جائیں گے، ہوں گے موحد لیکن عصات ہوں گے، کسی کی نمازیں کم ہوں گی، کسی کا روزہ، کسی کا حج، کسی کی زکوٰۃ، وہ بھی تو سزا بھگتنے کے لیے ابتداءً کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ پوری رسوائی نہیں ہے، وہ پوری رسوائی، کیونکہ وہ پاک ہو کر پھر کہاں آ جائیں گے، جنت کے اندر آ جائیں گے۔ پوری رسوائی جو ہے وہ کفار کے لیے ہوگی، پوری رسوائی کس کے لیے ہوگی، ہاں، ان الخزي اليوم، بے شک پوری رسوائی، پوری ذلت آج کے دن، والسوء، اور پورا عذاب ہے اوپر کافروں کے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، لکھا ہے یعنی شرک پر مرتے ہیں، یعنی درا حالانکہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پس ڈالیں گے وہ پیغام صلح کا، سلام کا معنی لکھو لکھو، ہمت کرو بھائی، اصل ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ آ گیا سب کچھ آ گیا، ترجمہ نہ آیا کچھ نہ آیا، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پس ڈالیں گے وہ پیغام صلح کا، کہیں گے ما کنا نعمل، نہیں تھے ہم عمل کرتے تھے من سوء برے، چے جائے شرک، چے جائے، ہم نے تو کوئی برا عمل کیا ہی نہیں تھا، شرک تو بڑی دور کی بات ہے، بلا رد الہی، کیوں نہیں، بے شک اللہ پاک جانتا ہے ان اعمال کو جو رہے تم کرتے رہے تم دنیا میں، فادخلوا ابواب جہنم، تخویف اخروی کیا ہے، بس داخل ہو وہ تم دروازوں میں سے جہنم کو، دروازوں میں سے جہنم کو، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے،
فلبئس مثوى المتکبرین، پس البتہ بڑی بری جگہ ہے رہنے متکبرین کی۔ وقیل للذین اتقوا، بشارت دنیاوی ہے اور یہ مقابلہ ہے۔ فرمایا جب کفار سے پوچھا جاتا ہے، مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، اساطیر پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ اب فرمایا صحابہ کا حال دیکھو، ایمان والوں کا حال دیکھو، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، کہتے ہیں قالوا خیرا، قالوا خیرا، اللہ نے برکت کی چیز اتاری ہے۔ اللہ نے کیا اتاری ہے؟ وقیل للذین اتقوا، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو بچتے ہیں شرک سے، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا ہے تمہارے پروردگار نے، قالوا خیرا، کہتے ہیں بڑی برکت کی چیز، بڑی برکت کی چیز۔ للذین احسنوا، للذین خبر مقدم ہے اور حسنۃ مبتدا مؤخر ہے، واسطے ان لوگوں نے جنہوں نے بھلائی کی ہے اس دنیا کے اندر، احسنوا پر جس میں قالوا خیرن بھی داخل ہے، جس میں قالوا خیرن بھی داخل ہے، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے بھلائی کی ہے اس دنیا کے اندر، حسنۃ بھلائی ہوگی، کیا ہوگی؟ نیچے لکھا ہے توفیق اعمال صالحہ و وعدہ ثواب، توفیق اعمال صالحہ و وعدہ ثواب، ولدار الآخرۃ خیر، بشارت ہے اور البتہ گھر آخرت کا اور زیادہ بہتر ہے، جو جائے ظہور ثواب ہے، جو جائے ظہور ثواب ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ بڑا اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا، جنات عدن، یہ دار کا بیان ہے، یعنی باغات ہوں گے ہمیشگی کے، يدخلونها، داخل ہوں گے وہ ان کو، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، واسطے ان کے اس کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ، ان کی کیا تخصیص ہے جو قالوا خیرن کہتے ہیں، ان کی کیا تخصیص ہے جو قالوا خیرن کہتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے اللہ پاک بچنے والوں کو شرک سے، جو شرک سے بچتے ہیں اللہ پاک ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ ادخال الہی ہے، وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، یعنی توحید پر مرتے ہیں، یعنی توحید پر مرتے ہیں، طیبینا، درا حالانکہ پاک ہوتے ہیں شرک سے، اللہم اجعلنا منہم، درا حالانکہ پاک ہوتے ہیں شرک سے، یقولون، کہتے ہیں فرشتے، سلام علیکم، کہیں گے سلامتی ہو اوپر تمہارے، ادخلوا الجنت، داخل ہو تم جنت کو بسبب اس کے جو رہے تم عمل کرتے رہے، حل ینظرون، یہ تخفیف دنیاوی ہے، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا ان تاتیہم الملائکۃ، مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے موت کے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے حکم تیرے رب کا، یعنی قیامت، یعنی کذالک، کذالک کا نیچے لکھا ہے اصرار علی الکفر، لیکن یہ سین کے ساتھ لکھا ہوا غلط ہے، صاد کے ساتھ ہے، اصرار صاد کے ساتھ ہے، ہمیشگی اصرار علی الکفر، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، سو سزا یاب ہوئے، سو سزا یاب ہوئے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ پاک نے، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتے تھے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچا ان کو برائیاں ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے، پس تمہارا حال بھی ایسا ہوگا، پس تمہارا حال بھی ایسا ہوگا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جو تھے وہ ساتھ اس کے یستہزئون، مسخریاں کیا کرتے تھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ربنا تقبل